علیکم ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں سنجر اسلامی چینل۔ اس چینل کے میڈیم سے میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ وہ اس طرح سے ہے کہ آج کل چل رہا ہے، ایک بحث شروع ہوئی ہے کہ کلام شریف کو معنی کے ساتھ پڑھنا چاہیے، ترجمہ دیکھ کے پڑھنا چاہیے، یا تفسیر کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اس کے بغیر پڑھنا چاہیے، کیا کلام شریف کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے، سب تمام باتیں ہیں۔ تو آئیے اس کو ہم قرآن شریف کی روشنی میں ہم پہلے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو۔ تو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے کا مفہوم ہی ہے کہ اس میں انڈر اسٹوڈ ہے بات کہ ٹھہر ٹھہرنے کا مطلب ہے کہ سمجھ کے پڑھنا، ہاں، اور جلدی جلدی بھی نہیں پڑھنا، مجھے نہیں کہا۔ آئیے اب یہ کہ حدیث شریف ہے بَلِّغُوا عَنِّی لَوْ آیَہ، اگر تمہیں ایک آیت بھی ہے یاد ہے یا معلوم ہے تو اس کی تبلیغ کرو۔ اگر یہ ہم صرف عربی میں سنے ہوئے ہوتے بَلِّغُوا عَنِّی لَوْ آیَہ، اس کا ترجمہ ہمیں کو نہیں بتاتا، اس کی کوئی تفسیر ہم کو نہیں سناتا، اس کا کوئی معنی ہم کو نہیں سناتا، تو پھر آج یہ بات لے کر کے اس میسج کو ہم آپ تک کمیونیکیٹ کیسے کرتے؟ اس لیے ہم کمیونیکیٹ کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور حکم بھی ہے، اور دوسری بات یہ کہ میں نے اس کو سمجھا بھی ہے اور سمجھ لیا تب ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ایک ہی آج جانتے ہو تو دوسروں تک پہنچاؤ۔ بہرحال تو یہ باتیں جو ہیں کہ ترجمہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ حضرت تھانوی صاحب نے ترجمہ لکھا ہے، کلام شریف میں ہے اور نیچے صدر میں ترجمہ ہے۔ مولانا مودودی صاحب کا حضرت مولانا مودودی صاحب اس طرح سے القاب ہم نہیں بول سکتے جیسے مولانا بولتے ہیں، لوگ بڑے بڑے مولانا ان کا نام لیتے ہیں، بڑے بڑے القاب دیتے ہیں۔ میں صرف حضرت لگائے کہہ رہا ہوں سید محمد اعظم مودودی کی تفہیم القرآن ہے، اس میں تفسیر بھی ہے اور ترجمہ بھی ہے۔ تو ہم جب دیکھتے ہیں ترجمہ اور تفسیر اور حواشی بھی ہے تو اس سے ہمیں بات سمجھ میں اب رہا ہے کہ ہم مفتی بن بیٹھے، جتنا ہم جانتے ہیں سمجھ کے ہم ساری دنیا ہم کو معلوم ہے، اگر ہم کچھ ترجمہ جان لیا ہے تو ہم مفتی ہو گئے اور عالم ہو گئے، یہ سمجھنا غلط ہے۔ لیکن ہاں، سمجھ کے تو پڑھنا ضروری ہے، جس کی وجہ سے ہم آپ تک پہنچے نا۔ ہم مبلغ اسلام ہیں، ہم تبلیغ والے آدمی ہیں۔ صرف ہم اس آیت کی روشنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مطالبہ میں کہ تم ایک آیت ہی جانتے ہو دوسروں تک پہنچاؤ، اس روشنی میں ہم آپ کے پاس ایک حدیث لے کر کیا ہے اور بتا رہے ہیں کہ ترجمہ کے ساتھ ہی پڑھ سکتے ہیں اور تفسیر کے ساتھ ہی پڑھ سکتے ہیں۔ جو کچھ بھی آپ جانتے ہیں اپنی مادری زبان میں اگر سمجھتے ہیں تو سب سے اچھی بات ہے، اس کو دوسروں تک پہنچائیے۔ اگر ہم سمجھ کر کے نہیں پڑھیں گے، ترجمہ نہیں پڑھیں گے، معنی اور تفسیر نہیں پڑھیں گے تو ہم دوسروں تک پہنچائیں گے۔ لیکن ہم مفتی نہیں سمجھنا ہے، اپنے عالم نہیں سمجھنا ہے، اپنے آپ کو بہت بڑا مفسر نہیں سمجھنا ہے۔ تو ایسا سمجھنا ہے تو سراسر غلطی ہوئی۔ بہت محنت کے بعد کوئی شخص مفتی ہوتا ہے، 1500 علوم سے گزرنا پڑتا ہے، ان کو فقہ کو جانا پڑتا ہے، شان نزول کو جاننا پڑتا ہے، تب جا کر کے وہ اس قابل ہوتا ہے کہ کلام شریف کی تمام باتوں کو صحیح موقع مناسب کے حساب سے سمجھتا ہے اور پھر اس کی تبلیغ کرتا ہے۔ لیکن کلام شریف کو ہم ترجمہ کے ساتھ پڑھیں، جو ہی ترجمہ ہمارے سامنے سطری ترجمہ ہوتا ہے، حواشی میں ہوتا ہے یا کہیں جمعہ میں خطاب کیا جا رہا ہے، تب ہم ترجمہ کے ساتھ ضرور پڑھیں۔ جب سمجھیں گے تبھی ہم دوسرے تک پہنچائیں گے۔ جیسے ہم نے آج جو اتنی بات سمجھی اور آپ کی خدمت میں ہم عرض کر رہے ہیں صرف اس بات کو ختم کرنے کے لیے کہ ترجمہ کے ساتھ نہیں پڑھنا چاہیے اور تفسیر کے ساتھ نہیں پڑھنا چاہیے، کہ ترجمہ پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا۔ یہ سیدھی سی بات ہے کہ جب ہم دوسروں تک پہنچائیں گے تو اس کا معنی مفہوم جب تک نہیں سمجھیں گے موٹا موٹی، تو یہ بات ہم دوسروں تک کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ لہٰذا کلام شریف کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں، اور اس پر سب سے بہتر بات یہ ہے کہ اس پر عمل کریں، اور خالص جو عمل ہو خالص رضا الہی کے لیے ہو، اور اللہ تاکہ اللہ کو آپ راضی کر دیں۔ کلام شریف میں اس کا ایک کیمیا ہے کہ جس میں سارے جہاں والوں کے لیے یہ علم اور ہدایت ہے۔ الحمدللہ اگر ہم نہیں معنی سمجھیں گے، کوئی ڈر رہا ہوگا اور اس کو بھی معنی خالی کہیں گے، دونوں جھگڑ رہے ہیں، کلم و نخوت، تب ایسا کرنے سے وہ کہے بھائی کیا بک رہے ہیں بھائی، ہم لوگ آپس میں نہ رہیں، یہ ایسے ہو گیا وہ ایسے ہو گیا، یہ کلم و نخوت کیا ہے بھائی؟
कलाम शरीफ में कि हर मोमिन आपस में भाई है, यहाँ सब नस्ब का कोई फर्क नहीं। तुम बड़े हो तो हम ज़्यादा बेहतर हैं, हम सैयद हैं तो हम पठान नहीं, पठान से बेहतर से नहीं, सबसे ख़राब जो रहा नहीं। ये तुम कैसे तजुर्बा अल्लाह ताला साफ कलाम शरीफ ये हसब और नसब को मिटाता है कलाम शरीफ। इसमें कोई हसब नसब के एतबार से किसी को तरजीह नहीं दी जा सकती है। तब समझाएंगे कि खाली वो लड़ रहे हैं तब उनको सिकुल्लुमोमिन अख़ुवतुन करके समझा देंगे हम सब बराबर हैं, आदमी और भी सब बराबर हैं। ये कहने से वो बात समझेगा नहीं जब तक हम उसको बाकायदा समझाएंगे नहीं कि अल्लाह ताला का हुक्म है। और इसीलिए कलाम शरीफ नाज़िल हुआ है कि बड़े छोटे का इम्तियाज़ ख़त्म हो और प्यार मोहब्बत से रहा जाए, खुलूस अखलाक के साथ रहा जाए। पड़ोसी का हक अगर हम तर्जमा के साथ उसको नहीं समझाएंगे तो कैसे समझना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना है। वीडियो अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए जो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बढ़ाकर मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि मेरा इनाम यही है मैं ताकि आपकी नवाजिश होगी। अगर आप हम को सब्सक्राइब तो समझेंगे कि आपने हमको नवाजा। अल्हम्दुलिल्लाह।